السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ ایک طالب علم کی حیثیت سے طب سے جو لگاؤ ہے، محبت ہے، وہ ہم سب کو خود سے زیادہ ہونی چاہیے، جو میری سمجھ میں بات آتی ہے، کیونکہ یہ وہ فن ہے کہ ہمیں اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی اس سے ہم رزق حاصل کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اسی فن کے ذریعے ہمیں بہت سے دوسرے لوازمات بھی عطا کرتے ہیں اور عزت بھی عطا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں تو ہمیں اس فن کو خود سے بھی زیادہ عزیز رکھنا چاہیے۔ باقی رسولیوں کے بارے میں دوست احباب کافی اچھے نسخہ جات پیش کر رہے ہیں، اس لیے مختصر عرض کرتا ہوں کہ رسولیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ جہاں تک میرے تجربات اور مشاہدات ہیں، کوئی بھی ایک ایسا نسخہ نہیں جس سے ہر قسم کی رسولیاں جو ہیں وہ تحلیل ہو جائیں۔ میرے سامنے جو تجربات ہیں، جو میرے ذاتی تجربات ہیں، ان کے مطابق مختلف تحریکوں میں مختلف قسم کی رسولیاں ہوتی ہیں۔ سخت قسم کی گانٹھیں جو جسم میں بنتی ہیں، اور خصوصاً گلے کے اوپر تسبیح کے دانوں کی طرح گول قسم کی گلٹیاں جو ہوتی ہیں، وہ میرے تجربے اور مشاہدے کے مطابق عضلاتی حساب بھی ہوتی ہیں، اور ان میں دکی مادے کی گلٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان کا علاج میں نے حب صابر سے بھی کیا ہے، مقوی معدہ شدید چار سے بھی کیا ہے، اور 3 ملین سے بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹانسلز ہیں جو شدید چار سے یا مسل چار سے بھی ان کا علاج کیا ہے، اور کچھ تشیری سے بھی کیا ہے، یہ بھی ایک قسم کی گلٹیاں ہیں۔ دوسرا لمبوتری گلٹیاں ہوتی ہیں جو بیضوی قسم کی ہوتی ہیں، ان کا علاج 5 نمبر شدید 5 سے، ہاضم 5 سے اور لسانی سے بھی کیا ہے۔ میری سمجھ کے مطابق یہ غدی عضلاتی تحریک میں ہوتی ہیں، اور عضلاتی غدی میں اکثر جو گلٹیاں دیکھی ہیں وہ گوشت کی رسولیاں ہیں جو یوٹرس میں ہوتی ہیں۔ میری سمجھ میں تو یہ عضلاتی غدی ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ مینسز بھی کثرت سے آتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، سیاہ بھی ہوتے ہیں، سرخ بھی ہوتے ہیں، اور جمع لوتھڑوں کی طرح بھی ہوتے ہیں۔ ان کا علاج حبیر کو نسا سے بھی کیا ہے، اور 4 ملین سے بھی کیا ہے، اور سونگی بادام گائے کے دودھ سے بھی کیا ہے۔ جتنی بھی گوشت کی رسولیاں ہیں، میرے خیال میں 4 نمبر ادویات اور اغذیات سے ٹھیک ہو جاتی ہیں جو گوشت کی رسولیاں ہوتی ہیں، اور پانی کی رسولیاں جو ہیں وہ بھی 4 نمبر میں دیکھی گئی ہیں، اور 5 نمبر ہاضم 5 اور ملین 5 سے ان کا علاج کیا گیا ہے، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پانی کی تھیلیاں جو ہیں وہ بھی 5 نمبر اور 6 نمبر میں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور دیسی گھی، شہد اور ہلدی کا شافہ جو ہے وہ رکھوانے سے بھی تھیلیاں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سسٹ بھی جو ہے وہ بھی 5-6 نمبر یعنی گرم تار اور گرم ادویات سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اکثر دیکھنے میں اور سننے میں یہ آتا ہے کہ دوست احباب کہتے ہیں کہ اعصابی تحریک میں رسولیاں نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے، اعصابی تحریک میں بھی ہوتی ہیں، جس کو آتش کی مادہ کہا جاتا ہے۔ آتش کی مادے میں بھی رسولیاں ہوتی ہیں، اکثر وہ ہڈی کے نزدیک یا ہڈی پر گانٹھوں کی شکل میں بنتی ہیں، جس کا علاج عضلاتی سابی سے کیا جاتا ہے یا عضلاتی غدی سے کیا جاتا ہے۔ یہ خنازیری زہر کا مجھے علم نہیں، میں اس پر کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو خنازیری زہر کیوں کہتے ہیں۔ میرے نزدیک تو 3 ہی زہر ہیں، جس کو آتش کی زہر، بواسیری زہر اور سوزاکی زہر کہتے ہیں۔ مجھے آج تک خنازیری زہر کی پہچان نہیں ہوئی، کیونکہ جب بھی کسی زہر کو دیکھنا ہوتا ہے ان 3 زہروں میں ہی تلاش کیا جاتا ہے۔ آج تک مجھے اس کی الگ پہچان نہیں ہو سکی، ہو سکتا ہے ہو، مگر مجھے اس کی کوئی پہچان نہیں ہو سکی کہ خنازیری زہر کون سا ہے۔ جب بھی دیکھا جس کو خنازیر بھی ہے، اسی کے تحت اس کو دیکھا ہے کہ یہ آتش کی زہر ہے، کہ بواسیری ہے یا یہ سوزاکی ہے، بس اس کے علاوہ چوتھا زہر مجھے نہیں ملا۔ ہاں، اس میں تفریق یہ ہوتی ہے کہ آتش کی زہر بھی اور بواسیری زہر، سوزاکی زہر، یہ بھی نر مادہ ہوتے ہیں۔ نر اور مادہ کی تقسیم ضرور ہے،
لیکن چوتھا زہر مجھے آج تک نہیں ملا، اس لیے خنازیری زہر کے بارے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ ان 3 زہروں کو تقسیم کر کے ان کی گلٹیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور کہیں بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ میں نے تو ایسا ہی پایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔